हेलो, नमस्कार दोस्तों, सलाम, सत श्री अकाल। आज मैं आपके सामने सादिया मजहर जी को लाइव लेके आ रही हूँ। उम्मीद है वो आने वाली हैं। मैंने उनको रिक्वेस्ट भेजी, प्लीज़ सादिया जी, अगर आप मेरी आवाज़ सुन रहे हो तो कैमरे में लाइव आइए। सादिया जी, हेलो सादिया, कैसे हो आप मुझे कोई मैसेज लिख के भेजिए। मैंने आपको रिक्वेस्ट भेजी है, इनवाइट किया है, तो आप मेरी इनविटेशन को एक्सेप्ट कीजिए और लाइव आ जाइए प्लीज़। मैंने आपको रिक्वेस्ट भेजी हुई है, टैग भी किया है। प्लीज़ फेसबुक पे देखिए और फेसबुक पे नोटिफिकेशन विंडो जहाँ बेल लगी होती है वहाँ पे टच करके आप मेरे पास आ जाइए। और आपके यहाँ नीचे जो बनी हुई है, बार बनी हुई है, वहाँ से आप ग्रीन कलर का बटन होगा, उसको टच कीजिए तो मेरे साथ लाइव आ सकती है। कोई मैसेज कमेंट कीजिए आप प्लीज़। सादिया जी, आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? अगर सुनाई दे रही है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए कोई, जिससे मुझे मालूम पड़े कि आप आ गई हैं। हेलो जसविंदर सिंह जी, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप? और जसविंदर सिंह आप कैसे हैं? सादिया जी, मेरी आवाज़ सुन रहे हैं? प्लीज़ कम। मैंने आपको इनवाइट किया हुआ है। हेलो सादिया जी, अगर मेरी आवाज़ सुन रही हैं प्लीज़ आप कोई मैसेज भेजिए। आप हो रही हैं, अभी चंद ही मिनटों में सादिया जी आ जाएंगी। हेलो हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? नमस्ते, सत श्री अकाल। हेलो। वालेकुम सलाम। मैं हेलो, ठीक हूँ। आपका चुन्नू मुन्नू कैसा है? वो ठीक है, मैंने मुझे उसको ही बिजी किया हुआ है, ये इसीलिए पकड़ा मुझे हुआ है। कोई बात नहीं, आप उसको भी बिजी रखिए, साथ में उसको भी सुनाइए। बड़ी खुशी हुई आप बिल्कुल। लाइव आ गए। कोई हेल्प बहुत नहीं है शुक्रिया। आपके पास? कोई हेल्प नहीं है बेबी के नहीं साथ? इस वक्त ना, नहीं इस वक्त नहीं है वो इसलिए क्योंकि मैं इस वक्त अभी ऊपर रूम में हूँ, और ये जो है ना, ये इधर है मेरे पास। चलो कोई बात नहीं, तो आप हाँ, अपना तारुफ कराइए व्यूअर्स को। मैं टाइम नहीं ज्यादा लूंगी आपका। चले बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बुलाया। पहले ही तो बात ये है कि मैं आपको शुक्रिया अदा करती हूँ। और तारुफ अब इंट्रोडक्शन में देती हूँ। वो ये है कि मैं सादिया मज़हर हूँ मेरा नाम, और मैं माशाल्लाह से शादीशुदा हूँ। अब अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल से ज़्यादा हो गया है। और ये कि मेरा छोटा सा बेटा है जो बहुत शरारती है, इस वक्त जो है ना वो लगा हुआ है कि बस इसको जो है ना चीज़ें पकड़ा दी जाए इसके हाथ में, ये उससे खेलता रहे। तो और उसके अलावा ये कि मैं वैसे इस वक्त जो है ना सीईओ हूँ टॉर्क 360 एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड की, जो कि बेसिकली मार्केटिंग, बिजनेस, आईटी, एचआर कंसल्टेंसी देते हैं हम लोग, और ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट भी है।
لیکن یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں نا ہم نے ابھی سے شروع نہیں کی ہیں، کچھ چیزیں ہماری پائپ لائن کے اندر ہیں، تو کچھ چیزیں جو ہم نے شروع کر دی ہوئی ہے وہ اس میں یہ ہے کہ بزنس رجسٹریشن ہم لوگ کرا کے دیتے ہیں لوگوں کو، اور ہاں جی بالکل تنگ کر رہا ہے لیکن اتنا نہیں تنگ کرا. اچھا، تو یہ کہ جو چھوٹی موٹی سروسز ہیں، لوگ جیسے کیا کہتے ہیں، ہم لوگوں سے ریکویسٹ کرتے ہیں فار ایگزامپل کہ جی ہمیں لوگو بھی چاہیے، ہمیں یہ بھی چاہیے، ہمیں وہ بھی چاہیے. تو ہمارا جو گول ہے وہ یہ ہے کہ ون اسٹاپ سلوشن، یعنی کہ آپ کو 10 چیزیں چاہیے تو آپ کو ایک جگہ سے مل جائیں. اٹ ڈز ناٹ مین کہ سارا کچھ میں نے خود کو ہی کر کے دینا ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ میں جیک آف آل ٹریڈز ہوں، کہ مجھے جسے کہتے ہیں نا ہر فن مولا، میں وہ نہیں ہوں، نہ میں بننا چاہوں گی، نہ ہونا چاہیے کسی کو. تو یہ کہ مطلب بزنس رجسٹریشن کرا کے دیتے ہیں ہم لوگوں کو، آئی پی او کرا کے دیتے ہیں، یعنی ٹریڈ مارکس دیتے ہیں، کاپی رائٹ کے آپشن دیتے ہیں، اور کوئی بزنس کے آپ کو سروسز چاہیے وہ ہم دیتے ہیں. پھر اس کے علاوہ یہ کہ کیا کہنا چاہیے، اور کانٹینٹ رائٹنگ میں اگر آپ آ جائیں تو اس میں آرٹیکل رائٹنگ مختلف طرح کی ہوتی ہے، وہ ہم لوگ دے دیتے ہیں. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ کچھ چھوٹے پروجیکٹس ہوتے ہیں، کوئی بڑے ہوتے ہیں. پھر یہ کہ کوئی کلائنٹس جو ہے نا وہ شارٹ ٹرم میں کام لے لیتے ہیں ہم سے، کوئی کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو لانگ ٹرم چلنا ہے آپ سے. تو پریفر ہم یہی کرتے ہیں اپنی سسٹینیبل فلو کے لیے، انکم فلو کے لیے، کہ ہمارے پاس لانگ ٹرم کلائنٹس ہونے چاہیے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا جو بزنس ہے نا وہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ کلائنٹ آپ کو کام دے رہا ہے، کبھی نہیں دے رہا. تو صرف یہ بھی ایک بہت بڑا موٹیویشن ہوتا ہے اٹ سیلف کہ آپ کے پاس کلائنٹس موجود ہیں. اگر آپ کے پاس وہ بھی نہ ہونا تو آپ کو بہت محنت کرنی پڑتی ہے مارکیٹ میں. اور میرے کیس میں یہ ہے کہ میرے لیے ابھی میرا بچہ چھوٹا ہے تو مارکیٹ میں جانا آنا ذرا مشکل ہوتا ہے. ظاہر ہے میں بہت ساری ایسی جگہ ہیں جہاں پہ میں اس کو لے کے جا ہی نہیں سکتی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ایک تو یہ کہ اس کو کیری کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، یہ کرال کرتا ہے، یہ چلتا ہے بھی ہے تو سنبھالا نہیں جاتا بعض دفعہ. تھینک یو، آمین. اور یہ کہ سنبھالا نہیں جاتا بعض دفعہ، تو چھوٹا سا ہے، پھر بھی ڈر ہوتا ہے کہ کوئی چوٹ نہ لگ جائے، کوئی انجری نہ ہو خدا نہ خواستہ. بالکل. بچہ جو ہے نا آپ کو پتہ ہے اس ایج میں بہت نازک ہوتا ہے. ہر طرح کی چیز آپ کے ذہن میں آتی ہے جب آپ لوگ مارکیٹ میں نکلنے کا سوچتے ہیں. تو پھر مجھے ہوتا ہے کہ بندہ پھر ایسی جگہ پہ جائے جہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ بیبی جو ہے وہ سیف رہے گا. تو پھر یہ کہ جیسے بچہ اپنے آپ کو سنبھالنے کے قابل ہو جاتا ہے، اس ایبیلٹی میں آ جاتا ہے، تو پھر آپ کے لیے تھوڑا بہت آسان ہو جاتا ہے اس طرح سے کہ چلو آدھا کام جو ہے نا بچہ وہ اپنے آپ کو ہینڈل کر رہا ہے، ایٹ لیسٹ یہ آپ کے لیے ایک تھوڑا سا بچت ہو جاتی ہے. تو ابھی یہ کہ ماشاء اللہ سے یہ 1.5 سال کا ہونے والا ہے اس مہینے ان شاء اللہ تعالیٰ. تو اس میں یہ کہ ظاہر ہے تھوڑا بہت سمجھدار ہو گیا ہے، کچھ چیزیں کوپریٹ مطلب کرتا ہے کئی چیزوں میں. کچھ چیزیں ایسی ہیں جس میں یہ ابھی جیسے بسکٹ توڑ رہا ہے میں کیا کروں. یہ نا اس کے کوئی یہ ایسے ہی بات نہیں، کرتا ہے. میں کرنے نا دو. میں اسے میں نے پڑھاتے میں نے کہا جتنا گند مچانا ہے مچاؤ بھائی، میں کچھ نہیں کہہ سکتی، مرضی ہے آپ کی. یہ میں اس پہ زیادہ نا میں غصہ کر نہیں سکتی، چھوٹے بچے پہ ویسے اتنا غصہ کرنا بھی نہیں چاہیے. اور یہ کہ بالکل. بچے کو جیسے ہوتا ہے نا، میں نے دیکھا لوگوں کو مارنا شروع کر دیتے ہیں، یہ وہ نہیں کرنا چاہیے. بچے کو کیا پتا، اب وہ جان کے تو نہیں کر رہا نا، اس کو سمجھ وہ کیوں کرے، پہلی تو بات یہ ہے. بسم اللہ. اچھا، تو اب یہ جو ہے نا اب اس کو بسکٹ اس نے گرا دیے. تو یہ ہے وہ میرا آپ کو چھوٹا سا اٹریکٹ بیٹا. کر رہا ہے. اوہو، ہاں ہیلو. جی، پوری کوشش کر رہا ہے کرنے کی میں اس کو ٹوائے پکڑا دوں. اس کو شاید آواز نہیں جائے گی لیکن یہ کہ یہ نا دیکھ ضرور رہا ہے آپ کو. عبدالحدی یہ دیکھو کدھر گئے، ہیلو. کدھر جا رہے یہ کیا دیکھو. نام ہے اس کا؟ ہیلو. ہیلو. عبدالحدی، کیسے ہو؟ عبدالحدی نام ہے اس کا. ہیلو. کیسے ہو؟ کیا نام ہے آپ کا؟ وہ بولتا میں ہے؟ نے اچھا میں بولتا ہے ہیلو. تھوڑا بہت، بس وہ ماما بابا، اس کو آواز نہیں جائے گی. بس یہ میں نے لگایا مسئلہ یہ ہے، میں نے اس کو دیا نا تو یہ پھر توڑ دے گا. تو میں نے پکڑایا ایسے نہیں ایک اس کو. ٹرائل لے کے اس تو کو دے آگے دو. دیکھنے کی کوشش کریں. اس کے کان، اس کو کوئی ٹرائل دے دو جس سے یہ بزی رہے. اچھا اچھا. ٹوئے ٹوئے میں نے پکڑانے کی کوشش کی ہے اس کو، لیکن یہ نا بس اس کو میں نے وہ نہیں، بسکٹ دیے، کافی ایک سارے بسکٹ ٹوائے پہ اس اس نے کے پاؤڈر آگے بنا رکھ دو. دی. آپ بہت سارے ایک ٹوائے ٹوئے میں دے نے اس دو کے اس ہاتھ کو. میں پکڑایا. ایک سے ایک نہیں ٹوائے تو بات اس کے چلتی، ہاتھ میں ہی ہے چھوٹا نا، بچہ. یہ بھی ہے.
اچھا اب وہ موبائل مانگ رہے جو میں نے اس کو دینا نہیں ہے. اب عبدالہادی نہیں. اچھا سوری سوری. یہ دیکھو یہ دیکھا ہاں یہ بھی ایسے چلتا رہتا ہے. گود میں لے لو اور بات کر لو، گود میں بٹھا لو اپنی. اچھا نہیں وہ پھر یہ کھینچنا شروع کر دے گا، پھر تار نکال دے گا، یا تو ادھر سے نکال دے گا یا پیچھے پھر کا جہاں پہ پیچھے لگی کر میرا لو. وہاں سے اتار دے گا. ہاں اچھا موڈ سیٹ ہو اور گیا تھوڑا سا. موڈ سوئنگز اس کے آ رہے ہیں لیٹ کے اب. اچھا ہاں جی. یہ کہ بس یہ تھوڑا بہت کبھی کبھی اس طرح سے زیادہ شرارتی موڈ اس کا ہو جائے تو ہو جائے، لیکن یہ کہ ویسے ٹھیک ہی رہتا ہے، تنگ نہیں کرتا، اچھا بچہ بنا رہتا ہے. تو اس وجہ سے مجھے اچھی تھوڑی سی بات ہے. سپورٹ رہتی ہے کہ الحمد للہ. ہاں جی بالکل. مجھے بس یہ تھوڑی سی سپورٹ رہتی ہے کہ مطلب کام میں تھوڑا سی آسانی ہو جاتی ہے. باقی یہ کہ جس ٹائم یہ جاگ رہا ہوتا ہے نا، میرے لیے لیپ ٹاپ وغیرہ یوز کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، کیونکہ یہ ہوتا ہے کہ ہاں میں بہت جیسے اگر اس سے ہائٹ میں اوپر پکڑ کر کسی جگہ پہ بیٹھی ہوں تو یہ نا مجھے پکڑ کے اشارے کرنے شروع کر دے گا کہ مجھے اٹھاؤ. میں اس کو اوپر کروں گی تو یہ لیپ ٹاپ کے اوپر جا کے بیٹھ جاتا ہے. پھر یہ کرتا کیا ہے کہ پاور جو بٹن ہے نا اس کو دبا دے گا. تو اس کے بعد پھر اچھا ہمارا جو ہے نا ماشاء اللہ سے یہ ہوتا ہے کہ میرا جو کام ہے سارا وہ اسٹاپ ہو جاتا ہے اس ٹائم. پھر مجھے دیکھنا پڑتا ہے کہ جس ٹائم یہ تھوڑا سیٹل ہو جائے نا، کوئی کارٹون وغیرہ کچھ لگا دیے تو پھر میں اپنا کام دیکھ سکتی ہوں. ورنہ یہ جب سو رہا ہو تبھی کوئی ورنہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ مجھے بیچ میں کرنے دے کچھ. آپ نا کوئی ایسا ٹوائے لے کے دو جس میں مطلب لیپ ٹاپ ٹائپ الفابیٹس ہوتے ہیں، کارٹونز ہوتے ہیں، ان کو ٹچ کرے اور کچھ سیکھے، بزی ہو. ہاں یہ جی. ایڈکشن نہیں ہوگی اس کو. جب آپ کرتے ہو اس کو دے دو، بعد میں لے لو. اور یا اس کو کوئی کچھ اور زیادہ سارے ٹوائے دو جس سے وہ ان سے لگا رہے. ایک سے بور ہو گیا دوسرا لے لے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. وہ اصل میں اس کے ٹوائز بھی ادھر ادھر تھوڑے ہوئے ہوئے تھے اس کے، بلکہ سامنے ہی ہے. وہ اور بات ہے کہ اس کو میں نے کارٹونز بھی لگا کے دیے ہیں تو یہ نہیں دیکھ رہا بیٹھ کے. پھر یہ کہ بس تھوڑی دیر کی بات ہے ابھی اس کو جو ہے نا میں پھر جو ہے نا لے جاؤں گی گھمانے جعفران پھرانے بھائی بھی سیر کرانے. انجوائے کر رہے ہیں. میں کہہ رہی ہوں جعفران جی چیچی بھائی بھی انجوائے کر رہے ہیں. ہرپریت کو اور لکھوندر سنگھ بہت آپ کو دیکھ رہے ہیں سارے لائیو. تو آپ کیسے مینج کر لیتے ہو؟ یہ اتنی چھوٹی عمر میں تھا تو آپ نے یہ کب شروع کر دیا یہ کام؟ کب سے شروع اچھا کرا ہے؟ میرا ایسے ہے کہ جی میں بتاتی ہوں. میرا ایسے ہے کہ میں نا شادی سے پہلے سے ہی کام سٹارٹ کیا ہوا تھا. کافی چیزیں میں نے اپنے اچھا. اون پہ جیسے ریسرچ کرنا، کیا نام ہے، ہوں میٹنگس کرنا، لوگوں سے مطلب ڈسکشنس کرنا کیا بزنس ہونا چاہیے، سارا کچھ میں نے جو ہوم ہوں ورک ہوتا ہے نا وہ کر لیا ہوا تھا. تو اس ہوں کے بعد پھر یہ کہ جب شادی ہوئی خیر سے خیریت سے میں نے تھوڑا سا گیپ ڈالا. پھر اس کے بعد میں نے تھوڑا سا اپنے گھر کے روٹین کو سمجھنے کی کوشش کی، اور وہ ہوں سمجھنے کے بعد میں پھر نا دوبارہ سے کنٹینیو کیا. یہ کہ میرے کچھ کلائنٹس پہلے سے موجود تھے، لیکن باقی جو میں نے ساری ایفرٹس کی ہیں نا اے ٹو زی اگر کوئی کام کے سلسلے میں وہ شادی کے بعد کی ہیں. اور فی الحال یہ کہ میں اچھا. ورک فرام ہوم والے سیٹ اپ پہ ہوں، یعنی کہ گھر سے بزنس کو آپریٹ کر رہی ہوں. اور اس وقت یہ کہ ہوں میرا بزنس جو ہے وہ ایس ای سی پی سے رجسٹرڈ ہے. اور یعنی یہ پاکستان میں نا جتنے بھی پرائیویٹ لمیٹڈ پبلک لمیٹڈ کمپنیز ہوتی ہیں نا بڑے لیول پہ وہ ساری کی ساری ایس ای سی پی سے رجسٹرڈ ہوتی ہیں. تو میری کمپنی بھی اسی طرح سے ہے کہ ایس ای سی پی سے رجسٹرڈ ہے. تو یہ کہ میری کریڈیبلٹی جو ہے نا کمپنی کی وہ کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا. اس طرح سے مجھے یہ فائدہ ہو جاتا ہے. تو میں اگر یہ بھی کسی کو کہہ ویری رہی ہوں گڈ. لیٹ سے کہ میں گھر سے بیٹھ کے کام کر رہی ہوں تو اگلا بندہ یہ نہیں سمجھے گا کہ یہ پتہ نہیں کون سے گھر سے ہے، پتہ نہیں کیا کر رہی ہے، پتہ نہیں کام کرتی بھی ہے کہ نہیں. سب سے بڑی بات یہ دیکھیں میں ایز اے فیمیل اپنا بزنس ایڈریس لوکیٹ تو کر نہیں سکتی جب تک میرے پاس کوئی آفس نہیں ہے. میں گھر کے ایڈریس پہ بزنس رجسٹر کرایا ہوا ہے. تو میں نے اس لیے کہا کہ اچھا دس از اے ورچوئل آفس. ٹھیک ہے. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ مطلب میرا کام سارا کا سارا پروسیسز میرے سارے کے سارے اسی طریقے سے چل رہے ہیں جیسے ایک آفس میں چلتے ہیں. ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ
مجھے لائر سے کوئی ڈسکشن کرنی ہے، میں نے اس کو اپروچ کرنا ہے واٹس ایپ کے اوپر یا فیس بک میسنجر پہ اپروچ کر لینا، یا میں ڈائریکٹ اسے کال کر لینی ہے، میرا کام اس سے کال پہ ڈسکس ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، مجھے اس سے میٹنگ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، میرا اس کے باوجود کام ہو رہا ہے۔ اب وہ بیٹھے ہیں خود فیصل آباد میں، میں بیٹھی ہوں لاہور میں، ٹھیک ہے، اسی طرح میری ایک جو ہے نا اور فرینڈ ہے جو کانٹینٹ رائٹنگ کرتی ہے، اور کیا نام ہے، کوئی مطلب دو فرینڈس میری لاہور بیٹھی ہیں، ایک میری جو فرینڈ ہے جو چیف آپریٹنگ آفیسر ہے اس وقت، وہ بیٹھی ابھی کوئٹہ میں، تو مطلب وہ پہلے لاہور میں تھی، پھر وہ اسلام آباد چلی گئی، پھر وہ اب کوئٹہ میں ہوتی ہے، تو کیا ہے کہ ہم لوگ آپس میں کنیکٹڈ رہتے ہیں، مطلب کہ ہم لوگ کو ایک دوسرے کے بارے میں پتہ ہے کہ واٹ وی آر ڈوئنگ، اس میں اب ظاہر اتنے سارے پلیٹ فارمز آ گئے ہیں جس کی وجہ سے آپ لوگ آفس کو آن لائن لے جاتے ہیں۔ ویسے ہی اگر آپ ایک نارمل آفس کو بھی دیکھ لیں تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے، وہاں پہ کون سا کوئی وہ دور دور سے جو ہے نا آوازیں کس رہے ہوتے ہیں، جی سنیے یہ آج کے جو ہے نا پروجیکٹس وغیرہ پروگریس ہے، تو یہ آپ اس چیز نہیں سکتے کہ بندہ سے لیٹ سے میں اگزامپل دیتی ہوں، ایک بندہ ایک کمرے میں بیٹھا ہے، دوسرا بندہ دوسرے کمرے میں بیٹھا ہے، اور ان دو کمروں کے بیچ میں لیٹ سے 4 کمروں کا گیپ ہے کہ آواز نہیں جا سکتی ڈائریکٹ، اس نے کیسے کمیونیکیٹ کرنا ہے، یا وہ کال کرے گا یا وہ اس بندے کے پاس جا کے بات کرے گا، یا پھر وہ کوئی نہ کوئی میڈیم انٹرنیٹ کے ذریعے استعمال کرے گا، اسے ڈائریکٹ میسج کر دے گا۔ آفیسز میں کیا ہوتا ہے کہ یا تو اسکائپ یوز ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کمیونیکیشن کے لیے، یا فیس بک میسنجر بہت جگہ پہ استعمال نہیں بھی ہوتا لیکن کہیں ہوتا بھی ہے۔ بہرحال فیس بک ذرا کیا کہنا چاہیے، فیس بک کو ذرا ڈسکریج کرتے ہیں وہاں پہ، اس لیے کیونکہ وہ بھی لوگوں کو ہوتا ہے کہ یہ تو سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہے، یہاں پہ لوگ بھی چیٹنگ اور ڈسکشن وغیرہ سے بالکل کرنے سے ویسے ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو انہوں نے باقاعدہ پھر آفس کے جو اسپیسیفک وہ پروجیکٹس اور یہ چیزیں ہوتی ہیں اس کے لیے انہوں نے وہ رکھے ہوئے ہیں سافٹ ویئر اور یہ چیزیں، جس طرح سلیک ہو گیا اور اس طرح مختلف چیزیں ہوتی ہیں، تو یہ جو ہے نا چیزیں ان سے آپ آفس میں بیٹھ کے کمیونیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں آلریڈی، ٹھیک ہے، تو وہی سیٹ اپ آپ آفس میں جا بھی رہے ہیں، آپ یہ دیکھیں گے جو امپلائیز ہیں آفس کے اندر انہوں نے ایک ڈسٹینس کو ٹریول کر کے جانا ہے، obviously انہیں فیول بھی لگے گا ان کا، ٹھیک ہے، ان کا ہر طرح سے خرچہ ہوگا، ان کی گاڑی بھی استعمال ہو رہی ہے یا وہ بائک پہ جا رہے ہیں، جو بھی کنوینس ہے، ٹھیک ہے، ان کی ٹریولنگ کاسٹ آ رہی ہے، ان شارٹ میں یہ آسان بات ہے، ٹریولنگ کاسٹ کے اندر آپ کی فیول کاسٹ آتی ہے، آپ کی ہر طرح کی کاسٹ آ جاتی ہے، آپ کی کار مینٹیننس آ جاتی ہے، ہر چیز آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں آپ کی مائنس ہو جاتی ہیں جب آپ نے آفس کا سیٹ اپ اپنے گھر پہ کھول لیا، تب چاہے آپ بچہ میل ہیں یا فیمیل ہیں۔ اچھا، دوسری آپ کو پورٹیبلٹی کا جو ہے نا آپ کو بینیفٹ ہوتا ہے، جی 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 جی، ہلو ہیلو آپ کو اٹریکٹ کر رہا ہے۔ ہیلو، ہاں جی آپ سب بولیے، سوری مجھے آپ آواز رکو میں گے، اچھا کوئی بات نہیں، اب بولیے اچھا کہیے۔ اچھا اچھا، میں یہ کہہ رہی تھی کہ آپ کو نا مختلف چیزوں کا ایکسیس مل جاتا ہے اس طرح سے، ٹھیک ہے، بالکل تو اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نا میں جھولے دیا تو صحیح ہو گیا رو ہی جا رہا تھا، اچھا یہ بھی ہوتا ہے، اچھا اس میں یہ ہوتا ہے آفس اسپیس میں کہ جیسے گھر سے کھولا آپ نے بزنس، آپ کی فیول کاسٹ بچ گیا، آپ نے جو الیکٹریسٹی وہاں پہ کنزیوم کرنی ہے وہ بچ گئی، ٹھیک ہے، ظاہر ہے جو گھر پہ آپ کی الیکٹریسٹی یوز ہو رہی ہے آپ اسی سے لیپ ٹاپ اور فون کو چارج کر لیں، اس کو یوز کر لیں، ٹھیک ہے، آپ کی انرجی سیونگ ہو رہی ہے ایک طرح سے۔ امپلائیز کو آپ ریموٹ کر لیں، ان کی بھی ٹریول کاسٹ بچ جاتی ہے، آپ کی ان کے اوپر کوئی انویسٹمنٹ آپ کو کرنی پڑ جاتی ہے، لیٹ سے آپ کو ان کو وہ پے کرنے پڑتی ہے، الاؤنسز پے کرنے پڑتے ہیں، ٹریول الاؤنسز وغیرہ وہ مائنس ہو جاتے ہیں، پھر فیول الاؤنسز مائنس ہو جاتے ہیں مینی کیسز، ٹھیک ہے، تو آپ کے مطلب امپلائیز بھی ایک طرح سے دیکھا جائے تو آپ ان کی ایگزرشن کافی حد تک کم ہو جاتی ہے، تو ایک بندہ جو 9 to 5 جاب پہ جا رہا ہے، ٹھیک ہے، صرف وہ 9 to 5 جاب ہی اٹ سیلف نہیں ہوتی، اس بندے نے لیٹ سے اگر 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹے کی ڈرائیو ہے تو اس میں جو جتنی اگر وہ گاڑی پہ جا رہا ہے، اسپیشلی گاڑی کا میں ذکر کر رہی ہوں کیونکہ گاڑی بھی یہ ہوتا ہے کہ آپ نا اگر گاڑی آٹومیٹک نہیں ہے سمپل گاڑی ہے تو اس میں کیا مسئلہ ہوتا ہے کہ کلچ پلیٹ ہوتی ہے، مطلب وہ کلچ کے ساتھ لگی ہوتی ہے،
مطلب آپ جب اسے کلچ کو دباتے ہیں نا تو گیئر لگتا ہے، ٹھیک ہے، جو ایک عام مینول گاڑی ہوتی ہے گیئر والی، ٹھیک ہے. تو اب اس کا کیا مسئلہ ہوتا ہے کہ جب گاڑی بمپر ٹو بمپر چل رہی ہوتی ہے نا، یعنی بالکل ڈیڈ سلو چل رہی ہوتی ہے، تو آپ کو بار بار، ابھی آپ نے ہلکی سی ریس دی پھر بریک لگائی، پھر ریس دی پھر بریک لگائی، تو اس سے کیا ہوتا ہے نتیجہ کہ جو آپ کا لیفٹ والا پاؤں ہوتا ہے نا، وہ ہوتا ہے نارملی کلچ کے اوپر، ٹھیک ہے، تو وہ فارغ ہو جاتا ہے. تو جب آپ آفس پہنچتے ہیں رش میں، اگر رش بہت زیادہ ہونا تب بالکل فارغ ہوا ہوتا ہے کہ پاؤں میں درد شروع ہو جاتی ہے. رائٹ والا پاؤں تو آپ کو تقریباً فارغ ہوتا ہے، کبھی آپ نے بریک پہ رکھا، کبھی ایکسیلریٹر پہ رکھا، ٹھیک ہے. تو زیادہ جو آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے وہ لیفٹ والے پاؤں سے کرنی پڑتی ہے، کیونکہ وہ جو ایکسیلریٹر والا پاؤں ہے وہ وہیں رہتے ہیں، جو لیفٹ والا پاؤں ہے نا وہ کبھی آپ بریک پہ لا رہے ہیں، کبھی آپ اس پہ لا رہے ہیں، کلچ پہ لا رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ آپ کا ایک میں سینیریو بتا رہی ہوں کہ بمپر ٹو بمپر گاڑی چل رہی ہے تو کیا ہوتا ہے. تو ایک بندہ جو جاب کرنے جا رہا ہے اور آ رہا ہے، اس نے 2 گھنٹے جانے کے لیے لگانے ہیں، یا لیٹ سے 3 گھنٹے لگانے ہیں، 4 گھنٹے لگانے ہیں، ڈسٹینس جتنا دور ہوتا جائے گا اتنا ٹائم زیادہ لگے گا. تو اس کا کیا ہوتا ہے کہ اس نے جتنی ایگزرشن وہاں پہ، جتنا اس نے دماغ استعمال کیا، یوز کیا ہے اپنے آفس کے اندر، اس سے ایکسٹرا تو اس کی ایگزرشن ہو گئی جانے آنے میں. تو اس بندے کی کیا حالت رہ جاتی ہے جب وہ بندہ گھر آتا ہے یا آتی ہے، میل ہو یا فیمیل ہو، میں کسی کی بھی بات کروں، تو وہ اتنے ایگزاسٹڈ ہوتے ہیں، پھر کیا فیملی لائف رہ جاتی ہے ان لوگوں کی. اب یہ دیکھ لیں، ہر کوئی تھکا ہوا آئے گا، مطلب فیملی ایکسپیکٹ کر رہے ہو کہ بھئی ہم سارا دن گھر میں بیٹھے تھے، خاص طور پہ وائف جو ہاؤس وائف ہیں ان کی بات کروں گی، وہ ایکسپیکٹ کرتی ہیں کہ بھئی ہم سارا دن گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، اب چلو ہمیں باہر لے کے چلو. وہ اب ہسبینڈ جو ہے نا تھکا ٹوٹا آیا ہے، اسے رونے والی حالت ہے کہ پاؤں اس کا کام کر نہیں رہا، وہ ایکسپیکٹ کر رہا ہوگا وائف جو ہے نا تھوڑا سا پاؤں کو دبا دے گی تو تھوڑا پاؤں کو سکون آئے گا، تو چلو کھانا کھانا کھا کے سو جائے گا، صحیح. لیکن کیا ہے، وائف جو ہے نا وہ تیار بیٹھی ہے کہ نہیں بھئی سارا دن جو ہے نا میں گھر پہ ویٹ کرتی ہوں آپ کا، آپ آتے نہیں ہیں، تو اب جو ہے نا پلیز ہمیں باہر چلنا ہے کہیں، بچے بھی کہہ رہے ہیں ہم نے باہر چلنا ہے. ہسبینڈ جو ہے نا وہ پریشان ہو جاتا ہے، اور اگر ہسبینڈ انکار کر دے تو کام خراب ہی ہو جائے گا کہ بھئی گھر پہ ماحول خراب ہو رہا ہوتا ہے. اور ہسبینڈ اگر اگری کر جائے تو ہسبینڈ ڈبل تھک جائے گا، کیونکہ پھر آگے گاڑی میں جائے گا تو پھر رش. تو پھر میں ایگزامپل دینا چاہ رہی تھی کہ اب جو بالکل بالکل. کلچر آہستہ آہستہ، ہاں جی، آہستہ آہستہ اب جو کلچر آ رہا ہے نا مختلف جگہوں پہ، وہ ورچوئل آفس کا ہے، ٹھیک ہے. کہ فیوچر اب ورچوئل آفیسز کا ہی ہے، یعنی نہ آپ باؤنڈ ہے ایک لوکیشن اسپیسیفک جو ہے نا اس کے لیے ہے، اور نہ آپ کا امپلائی باؤنڈ ہے، اور ہونا بھی نہیں چاہیے. اگر آپ لوگ اس طرح کر لیں یا ہم لوگ اس طرح اوور آل کر لیں تو ہم لوگ ہر لحاظ سے اپنا ٹائم بچا سکتے ہیں. پھر اس کے علاوہ ہم اپنی فیملی کو صحیح طرح ٹائم دے سکتے ہیں پراپر طریقے سے. بالکل بالکل. یہ چیز ہے، جیسے اس کے اب اوپر آپ تھوڑی سی میں اپنے اسٹڈی بچوں بھی کو کر دے رہی ہوں. رہے ہیں. جی جی بالکل. جی بالکل. تو اب یہ اس کو میں نے مینیج کرنا ہوتا ہے تو اس طرح کرتی ہوتی ہوں. نارملی تو یہ کہ میں کوئی ایسے لمبے چوڑے کام کرنے ہو تو یہ میں پریفر کرتی ہوں یہ سو رہا ہو، تو اس ٹائم پہ کانٹینٹ رائٹنگ وغیرہ تو میں تب کر لیتی ہوں. جیسے رات کے ٹائم آج کل کیا ہے کہ روزے ہوتے ہیں، تو سحری کے ٹائم یہ سو جاتا ہے ماشاءاللہ سے 11:30 تک سو جاتا ہے تقریباً. تو اس کے بعد پھر میں جو ہے نا کوشش کرتی ہوتی ہوں کہ میں اپنا کام لے کے بیٹھ جاتی ہوں، تھوڑی دیر کی سحری تک میں جاگتی ہوں، پھر اس کے بعد تھوڑی دیر کے لیے سو جاتی ہوں، پھر صبح اٹھ جاتی ہوں. تو نارملی تو یہ ہوتا ہے، یہ اچھا. عبدالہادی باہر آ جاؤ، شاباش شاباش، چلو چلو جی چلو. یہ بھی بیچ میں بڑا کچھ کرنا پڑتا ہے، اسے باتیں کرتے کرتے پوئم سنگ کرنی پڑتی ہے. بالکل وہ کرنا اکثر پڑتا ہے، ایسے ہوتا چھوٹے ہے. بچے کو ٹائم ہاں ڈیووٹ کرو گے تو وہ بڑے ہو کے ہاں آپ جی، کے اوپر ٹائم ڈیووٹ کرے. بالکل بالکل. ابھی ایسا ہوتا ہے مال میں اس کو لے کے جاتی ہوں، مجھے بعد میں پتہ ہی چلتا ہے میرے منہ سے نا وہ پوئمز نکل رہی ہوتی ہے، جیسے دیٹ سی بٹری اسپائڈر وینٹ اپ دا واٹر اسپاؤٹ ڈاؤن کیم دا رین اینڈ فلش دا اسپائڈر آؤٹ. تو وہ میں نا سنگ کرنے لگ جاتی ہوں پوئمز. میں بعد میں بندہ لوگ پاس سے گزر ہوتے ہیں کہ یہ کیا کر رہی ہے، تو میں کہتی ہوں خیر ابھی اب کیا کریں، کچھ تو کرنا ہے. یہ چیز اٹس ہے. اے پارٹ آف لائف. یس انڈیڈ، بالکل اور آج کل ورک بالکل فرام بالکل. ہوم بہت زیادہ ہو گیا. میری بھی بہو ورک فرام ہوم کبھی کبھی کرتی ہے، ہاں جی ویک ہاں میں جی 1 بار کرتی ہے وہ. ہاں جی. اور آپ کے کتنے امپلائیز ہیں جو آپ نے ہائر کی ہوئی ہیں؟
फ्रेंड्स यहाँ जैसे भी आपका ग्रुप है, अच्छा मैंने इसको इधर अभी दिखा दो एक बार। अच्छा ये देखो, आहा। हेलो। आंखों में आंसू कोई नहीं है, बस ऐसी आवाजें निकाल निकाल के रोई जा रहा है। अट्रैक्ट कर रहा है आपको कि टाइम डिवोट हाँ करो जी, उसको। हाँ जी। चल मैं पकड़ ही ऐसे करो, लेती हूँ आप इसको बात गोदी में, करते मैं जाओ, उसको बैठी भी इधर थी। दिखा दो। नहीं नहीं, वो बस वो भी ऐसे ही है ना, क्या कहना चाहिए, इस तरह बस बट फिर ही जा रहा था। तो मसला ये है कि उसकी पसंद के कार्टून्स भी नहीं लगे हुए कि वो शौक से देख लेता। तो फिर वो कभी कहता है मुझे उठा के ऊपर रखो, कभी कहता है मुझे उठा के नीचे बैठाओ, कभी कहता है मुझे झूले दो, कभी कहता है मुझे अब ये खिलाओ, मुझे वो खिलाओ। वो मैंने बिस्किट रखे थे, वो खा रहा था, 2-3 का पाउडर बना दिया इसने। तो कोई बस बात ये नहीं, इसकी आजकल चल रहा है। आइसक्रीम बना देना, पाउडर की आइसक्रीम हाँ जी, बना देना दूध मिक्स करके। मैंने कहा बिस्किट की आइसक्रीम बना हाँ दे, जी, दूध मिक्स सही, करके। जी जी, जी जी। बस ये जो है ना, ये नवाब साहब, अब मैं ना ऐसे करती हूँ इसका, वो क्या कहते हैं, चैनल चेंज कर देती हूँ क्योंकि इसने ना बैठना नहीं है, नहीं तो चलो बस अब बैठ कर जाएगा। लो, चेंज कर वो लो, मैं कार्टून है बैठ ना, असल में देख लेती मसला हूँ। एक ये भी है, बच्चों के ना एज के हिसाब से आपको पता ही होगा कि कार्टून्स हाँ। होते हैं। तो ये जो बच्चा है ना माशाल्लाह से, ये प्रेफर करता है एनिमेटेड कार्टून्स हो जो इसकी एज के स्पेसिफिक होने चाहिए। क्योंकि वो मैं टेलीटॉफीज अगर नहीं इसको ऐसे आती कार्टून लगा अपने। के दूं जो बड़ी एज के थोड़े से होते हैं तो ये प्रेफर नहीं करता, ये नहीं देखता। और थोड़ी नहीं, बाद लाइक 10-15 मिनट टेलीटॉफीज के बाद जैसे इसका होते इंटरेस्ट लूज हैं। हो जाता है। सॉरी। मैंने कहा टेलीटॉफीज एक प्रोग्राम आता है बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए। आपके भी आता है एनिमेटेड? हाँ जी, एनिमेटेड होती हैं। अब ये है कि ये वो लगी हुई है द नट जॉब, ये बैठ के इसको ये नहीं कंसर्न है कि इसी एज का जो बच्चा होता है ना उसको ये कंसर्न नहीं होता कि वीडियो के अंदर कंटेंट क्या है, मतलब आवाज वगैरह उससे नहीं समझ आ रही होती बाज़ दफ़ा। उसे सिर्फ जैसे वो जो अट्रैक्ट करती है ना चीज़, वो होती है कि उसमें जो जो कैरेक्टर्स वगैरह हैं उनकी क्या मूवमेंट्स हैं, वो क्या कर रहे हैं, तो ये चीज़ है। तो बाकी ये कि बस अभी इसका थोड़ा मूड ऑफ हो गया। नॉर्मली होता नहीं है, बस वो शायद ये सो के उठा था इस वजह से भी। तो कुछ अब वो ना खिलाया थोड़ी इसको अटेंशन, कोई? वो कहता है मुझे झूले खिलाया पिलाया था बस अभी थोड़ी देर पहले। तो फिर अभी बस वो ना भूख नहीं लग रही उसको ऐसे अभी। बस ये है कि वो कहता है कि मुझे जो है ना मेरी पसंद की चीज़ें लगा के दो और मेरी पसंद के खाने मेरे सामने रखो, वो चीज़। इस एज के बच्चे का मूड का भी कोई पता नहीं होता, आप प्लान कुछ करके बैठे होते हैं और वो कुछ करके बैठा बिल्कुल होता है। बिल्कुल ये बिल्कुल। भी होता है। बच्चा तो हाँ जी, बड़ों बड़ों को वो कर देता है, मोल्ड कर देता जी, है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। जब बस उसका ये टॉय नज़र आ गया है, उससे वो खेलेगा। तो नहीं, टॉय जो जो है ना इसका सिंगिंग टॉयज फेवरेट है। होते हैं ना, इसको ये सिंगिंग सिंगिंग टॉयज टॉय ही था। जो होते हैं। जी, जी। ये सिंगिंग टॉय ही था जो इसके लिए आया, वो इसकी आनीज़ ने गिफ्ट किया था इसको। तो वो ओहो। जो है ना, लेकिन उसको लेकिन इसको जो है ना वो नहीं नज़र आ रहा, इसको नज़र आ रहे हैं पाउडर और वो ना क्या नाम है, टेबल के ऊपर जैसे जो भी चीज़ पे पड़ी होती है ना वो इसको नज़र आती है। तो अपने टॉयज छोड़ के उनसे खेलने लग जाता है। बट केयरफुल होना पड़ेगा आपको, ये सब सामान उठा के ऊपर रखना पड़ेगा, कहीं मुंह में ना हाँ डाल लें। जी, हाँ जी, यू हैव टू बी केयरफुल।
यस, आई हैव टू बी। बस ये है कि काफ़ी चीज़ें उठा भी दी हैं, कोई चीज़ टेबल पे रखी नहीं होती, दराज़ें खोल लेता है, तो उसकी भी केयर करनी पड़ती है कि दराज जो है ना वो फुल टाइट करके रखी होती है कि ना खोल सके। तो बाकी है कि शुक्र है वैसे, काफ़ी हद तक मोटी बच्चा उस तरह नहीं है जैसे बच्चे होते हैं ना चिड़चिड़े हैं कि बदतमीजी कर रहे हैं, लड़ी जा रहे हैं, रोई जा रहे हैं, ये उस तरह से शुक्र है नहीं करता। ये काफ़ी पेशेंट है इस मामले में। और ये कि बीमारी वगैरह के मामले में भी उस तरह तंग नहीं करता जैसे बाकी बच्चे तंग करते हैं। मतलब मैं ये नहीं, ऐसे बहुत नहीं है अच्छा कि है। बीमार कौन बच्चा नहीं होता, हर बच्चा बीमार होता है। मैं तंग करने के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रही हूँ कि तंग नहीं करता, कि जैसे ऐसे बुखार वेरी है, नाइस। इसकी तबीयत भी सही नहीं है, जो भी है ना, कि डिस्टर्ब उस तरह नहीं, दांत बार बार नहीं निकाल रहा करता, होगा। रोए। हाँ जी, अभी तो दांत निकाल रहे हैं, इसी वजह से अभी बच्चा दांत निकाल। थोड़ा चिड़चिड़ा हो जाता है। जी। बस वो अपने खेलने में लगे है, अब नहीं तंग करेगा, अब वो खेलना शुरू हो गया। तो मैं बात कर रही थी कि आपके कितने एम्प्लॉयज हैं जो आपने हायर करे हुए हैं अलग अलग जगह पे। मतलब आप तो घर से कर रही हैं ना, अच्छा। ऑनलाइन उनके जी जी। साथ कांटेक्ट रहता आपका। तो कितने हैं जी आपके? जी। ठीक है। अच्छा, इसमें ये है कि मैं फ़िलहाल तो मैंने ना अभी एक प्रोग्राम स्टार्ट किया हुआ, ट्रेन एंड बी ट्रेन इनिशिएटिव, टैबटी मैं उसको कहती हूँ। उसमें ये है कि मेरा प्लान ये है कि मैं 50 इंटर्न्स को जो है ना हायर करूँ, और उनको मतलब रिमोटली ना, तो उनको मैं ट्रेनिंग वगैरह दे के ना चीज़ों के मुख्तलिफ, जैसे सोशल मीडिया मार्केटिंग हो गई, कंटेंट राइटिंग हो गई, उसके अलावा एकेडमिक राइटिंग होती है, ठीक है, उसके अलावा क्या नाम है, बिजनेस रजिस्ट्रेशन वगैरह के लिए हमें बाज़ दफ़ा कंसल्टेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, सॉरी, बिजनेस कंसल्टेंट्स वगैरह की ज़रूरत पड़ती है, जो मतलब हमारे साथ मिलके काम करें, ये क्लाइंट्स वगैरह के लिए ना, बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव आप कह लें। इनको पेमेंट्स मिलती होती है नॉर्मली प्रोजेक्ट बेस्ड। तो इन चीज़ों के लिए ना, सिर्फ इस वजह से क्योंकि अभी हमारा ऑफिस सेटअप नहीं है, अभी हम लोग काफ़ी है ना चीज़ों में सिर्फ क्या कहते हैं फोकस पे चल रहे हैं, कि बहुत सारी चीज़ें जो एम्प्लॉयज़ के हायर करके करवाई जाती है वो हम खुद बैठ के इस वक्त कर रहे हैं। मतलब मैं हूँ, मेरा लॉयर है, ठीक है, और मेरी फ्रेंड है, इस वक्त हम लोग 3-4 लोग हैं, और एक दो एडवाइज़र्स हैं टॉप 360 के। तो अभी ये सब होने के बावजूद हम लोगों ने 7 कंपनीज रजिस्टर करा दी हैं, एक हमारी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस चल रहा है। उसके अलावा 2 की जनक क्वेरीज अभी हमारे पास आई हुई हैं कि ये हमें काम करवाना है। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट के मतलब ये भी हमारी इंशाल्लाह ताला अनकरीब गॉड ब्लेस यू। एक्सपेक्टेड है कि आमीन बिल्कुल, तो इंशाल्लाह जो है ना उसमें हमारी 10 कंपनीज तो रजिस्टर्ड हो जाएंगी, ये हमारे पोर्टफोलियो में। फिर उसके अलावा ये कि क्या कहना चाहिए, 4 हमने स्पॉन्सरशिप्स कर दी। इसमें ये होता है कि मैं चूँकि फ्रंट फोकल पर्सन मैं हूँ, तो डिसीजन मेकिंग मेरी होती है, क्योंकि मैं अगर एज़ पर एसईसीपी भी देखा जाए तो क्या कहना चाहिए, मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ, एमडी हूँ, ठीक है। तो एसएमसी होता है सिंगल मेंबर कंपनी, यानी मैंने अपने नाम पर रजिस्टर करवा ली, और एससीसीपी से प्राइवेट लिमिटेड का स्टेटस मिल गया मुझे। तो ये है कि मेरे पास ये ऑप्शन होती है कि मुझे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि मैं एम्प्लॉयज़ रखूँ या ना रखूँ। उसके बावजूद मैंने ये कि जो मेरे साथ लॉयर है वो एग्जैक्टली एम्प्लॉय नहीं है, ही इज़ अ पार्टनर सॉर्ट ऑफ, यू कैन से प्रोजेक्ट बेस्ड पार्टनर जैसे होते हैं ना। तो उसी तरह जो मेरी फ्रेंड है वो भी ऐसे हम लोग के एक तरह से पार्टनर्स ही समझ लें। तो अभी तक मैं मतलब किसी को भी एम्प्लॉय स्टेटस मैंने नहीं दिया। उसकी मेन वजह ये है कि मैं लोगों को इस तरह से एम्पावर करना चाहती हूँ कि आप लोग जब कहीं पे जॉब करने जा रहे हो, बिजनेस करने जा रहे हो, तो इस माइंडसेट से जाओ कि यू आर एन एंटरप्रेन्योर, यू आर नॉट अ जॉब सीकर और अ जॉबियन, ठीक है। उसका नुकसान फिर ये होता है ना कि अगला बंदा जो उसका मोराल डाउन हो जाता है, वो बंदा फिर बिल्कुल स्ट्रेस्ड हो बिल्कुल। जाता है। जी, वो स्ट्रेस्ड हो जाता है कि भाई हम मुझे किसी के अंडर काम करना पड़ेगा, और मुझे अगले की माननी पड़ेगी, इस तरह से। तो आप उसको ये है अटेंड कि कर लीजिए, हम कभी फिर सेशन कर लेंगे दोबारा। मुझे बहुत हाँ जी, अच्छा लग ठीक है, रहा है। मैं इसको बस आप देखती इतने हूँ। कॉन्फिडेंस से बहुत शुक्रिया। इतनी छोटी एज पे इतना आप कर रहे हैं काम, बेबी को भी संभाल रहे हैं
घर को भी संभाल रहे हैं और जी जी। बिजनेस के लिए भी आप बहुत ज्यादा एंशियस है हाँ और जी। बहुत ज्यादा आप, मेरी दुआएं आपके, गॉड ब्लेस यू। बहुत मुझे शुक्रिया। बड़ा अच्छा बहुत लगा शुक्रिया उस, मुझे आप बहुत क्योंकि शुक्रिया मुझे आपसे बात बहुत शुक्रिया मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। मैंने आपके बारे में थोड़ा सा पढ़ा था तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा और मुझे खुद आपसे काफ़ी इंस्पिरेशन मिल रही है। तो इंशाल्लाह हमसे बात होती रहती है। वो तो बात बात जो है ना, बात से बात निकलती जिसे कहते हैं ना, कि राब्ता रहता है, बात से बात निकलती है। बिल्कुल जो बिल्कुल बंदा फिर मुख्तलिफ तरह की जो बातें हैं उनको डिस्कस करता है, उनके लिए कोई बिल्कुल, हल कोई निकालता है, प्रॉब्लम हो, सॉल्यूशन। हाँ कोई जी, प्रॉब्लम हो, आप फील फ्री टू डिस्कस विद मी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया। चलो मैं ये बस क्या कहते हैं, आजकल ये भी दांत निकाल रहा है अब्दुल हादी, तो इस वजह से थोड़ा बहुत जैसे मदर थोड़ी सी अपसेट हो जाती है। कोई भी ऐसी मदर हो जिसका बच्चा इस फेज में पर्टिकुलरली आ जाता है कि दांत निकाल रहा है तो अब चिड़चिड़ा हो रहा है, तो थोड़ा बहुत बस ये होता है कि हैंडलिंग में थोड़ी सी मुश्किलात आती हैं, थोड़ी सी। लेकिन वैसे जैसे हाँ बच्चे स्मूथली चल रहे हैं ये वो, तो मेरा मानना तो ये है कि काम के साथ बच्चे मैनेज हो सकते हैं, घर भी मैनेज हो सकता है, कोई ऐसा बिल्कुल इशू बिल्कुल, नहीं आता कि। पेशेंस चाहिए। जी, पेशेंस इज़ द की। बिल्कुल पेशेंस इज़ द की। और उसके अलावा ये कि क्या कहना चाहिए, पेशेंस हो गई, फिर उसके बाद थोड़ा सा ये है टाइम कि मैनेजमेंट है, जो टाइम मैनेजमेंट है, बेबी सो बिल्कुल रहा आप काम कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसे कुछ बिल्कुल अपना रूटीन बन जाता है। मेरे को आपसे बहुत ज्यादा, बहुत लेडीज को इंस्पिरेशन मिल रही होगी जो सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं। जी जी। मुझे खुशी है कि आप इतना अच्छा काम कर रही हैं। मेरी दुआएं हमेशा बहुत आपके शुक्रिया। साथ रहेंगी। बहुत ओके, शुक्रिया। बहुत गुड शुक्रिया। बाय, सलाम, बाय। दोस्तों ये चलें। थी सादिया नमस्ते, मजहर सत जी। श्री अकाल। गुड बाय। सत श्री अकाल, बाय बाय। बाय बाय, अल्लाह हाफिज। सी यू, अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज।